نبی کی زبان مبارک، لسان اللہ، شفقت، رحمت اللہ، حکم، امر اللہ، سبق، لا الہ الا اللہ، وجود محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا مجھ پر چاند نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر محمد کملی والا ہے۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر مکہ اور مدینہ ہے۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستے ہیں، زمین بولی کہ تو محمد کی تربت کو ترستا ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تمام صفات تعریفات کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے اور جگاتا بھی ہے، غمی اور خوشی کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی اور موت کا مالک بھی ہے اور خوشی اور ہنسی دینے والا بھی ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، جو ہمیشہ زندہ قائم اور دائم رہنے والی ذات ہے، جو اکیلا الہ ہے۔ دلیل اللہ پاک کا قرآن ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ ہم تو سوتے بھی ہیں اور انگرائیاں بھی لیتے ہیں، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے جو نیند تو دور کی بات ہے،
اسے اونگ تک نہیں آتی۔ قرآن اس میں اس کی دلیل ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے اسے اونگ تک نہیں آتی۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جس کی دلیل قرآن میں ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب وہ ذات ہے، الملک القدوس السلام المؤمن مہیمن عزیز جبار متکبر ہے۔ وہ ذات ایسی باکمال لاریب ذات ہے، پھر تمام تعریفات تو اسی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ درود و سلام اس عظیم شخصیت پر جس کی زندگی انمول ہے، باکمال ہے، بے مثال ہے، جس کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کی 63 سالہ زندگی کا ایک بھی پہلو ایسا نہیں ملتا جس پر کوئی بشر تنقید کر سکے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پارے پارے میں صفحے صفحے پر ہر رکوع میں ہر آیت میں اللہ نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ وہ ذات جس کے ذکر کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو تمام ذکروں سے بلند کیا ہے۔ جس کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کا ذکر آتا ہے قرآن واللیل کہتا ہے، جس کی دستار کا ذکر آتا ہے قرآن یاسین کہتا ہے، جس کی گفتار کا ذکر آتا ہے قرآن حامیم کہتا ہے، جس کی کملی چادر کا ذکر آتا ہے قرآن یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہتا ہے، جس کے قدموں کا ذکر آتا ہے قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جس کے سینے کا ذکر آتا ہے قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، جس کی یتیمی کا ذکر آتا ہے قرآن الم یجدک یتیما فآویٰ کہتا ہے، جس کو اللہ لقب دے کر رحمت بنا کر بھیجتا ہے اس کا ذکر اللہ کرتا ہے تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ایسا عظیم الشان نبی ہے، پھر تمام درود و سلام تو اسی ذات کے لیے ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے، بحمد اللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول اور منظور فرمائے، بلکہ ذریعہ نجات بنائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنے احسان کا بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنا جو کرم ہم پر کیا ہے، جو امت پر اپنا فضل کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو، اے میرے بندو، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تم میں اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بھیجا ہے، تمہیں اس کی امت بنایا ہے۔ احسان کیا ہے
احسان کا آپ نے احسان کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو میرے دوستو یہ ایسا احسان ہے کہ نبی مکرم کے آنے سے لوگوں کو رہن سہن کے لیے، لوگوں کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ، لوگوں کو معاشرے میں جینے کا شعور آیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے دوستو یہ احسان کی قدر جاننے کے لیے ہمیں عرب کی زمین پر سابقہ ادوار کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا، عرب میں کیا دستور تھا، عرب میں کیا ضابطہ اخلاق تھا، نبی محترم کے آنے سے قبل عرب میں کیا دستور اور آئین تھا، ظلم ہوتا تھا۔ میرے دوستو عرب میں ایک ایسا قانون لاگو تھا کہ وہاں ہی ظلمتیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہاں پر کوئی زندگی نہ تھی۔ میرے دوستو وہاں عرب میں کیا رسم و رواج تھے؟ عورت کے لیے کوئی مقام نہ تھا، بیٹیوں کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، بیواؤں کو گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا، بیواؤں کو کال کوٹھریوں میں ڈال دیا جاتا تھا، وہاں پر نہ انہوں کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کی زندگی کی شام ہو جاتی تھی۔ میرے دوستو نہ جانوروں کے لیے کوئی قانون تھا، نہ انسانوں کے لیے کوئی قانون تھا، نہ بیواؤں کے لیے کوئی قانون تھا، نہ بیٹیوں کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق تھا، نہ بیویوں کے لیے کوئی ضابطہ حیات تھا۔ میرے دوستو وہ کیسا زمانہ جاہلیت تھا کہ وہاں پر پیدا ہوتی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے دوستو عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی روشنی نہ تھی۔ اسی مقام پر جب یہ دورہ تھا، اللہ تبارک و تعالی اسی احسان کو بتلا رہے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنوں کی جماعت، میں نے آپ میں اپنے نبی کو پیدا کر کے آپ میں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو مبعوث فرما کر یہ آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو زندگی میں رہنے کے لیے ضابطہ اخلاق دیا ہے۔ میرے دوستو میرے نبی اس دنیا میں آتے ہیں، آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ آ کر آپ نے انسانوں کو حقوق دیے ہیں، میرے دوستو جانوروں کو حقوق دیے ہیں، مزدوروں کو حقوق دیے ہیں، بیٹیوں کو زندگی دی ہے، بیٹیوں کے زندہ رہنے کے قواعد و ضوابط اور زندگی مہیا کر کے اسلام میں عورت کا مقام بتلا کر عورت کو نئی زندگی دی ہے۔ میرے دوستو میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آتے ہیں، آپ نے قانون دانوں کے ذہنوں کو بدلا، عرب کے قانون کو بدلا، آپ نے غلاموں کو بدلا، آپ نے بادشاہوں کو بدلا، آپ نے امیروں کے ذہنوں کو بدلا، غریبوں کے ذہن کو بدلا، آپ نے شرفاء کے ذہنوں کو، آپ نے امیروں کے ذہنوں کو چینج کیا، اور آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت دی۔ ورنہ وہاں پر کیا تھا میرے دوستو؟ وہ لوگوں میں نہ عقیدہ تھا، نہ عقائد تھے، نہ کوئی ضابطہ اخلاق تھا، جاہلیت ہی جاہلیت تھی، بولنے کا انداز نہ تھا، گفتگو کرنے کا کوئی انداز نہ تھا، کوئی عقیدہ نہ تھا۔ میرے دوستو ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، بربریت تھی۔ اتنے میں میرے نبی آتے ہیں، میرے نبی نے آ کر کیا کیا ہے میرے دوستو؟ ان لوگوں کو دنیا میں رہنے کا، رہن سہن کا طریقہ بتلایا ہے۔ پھر ایسا آپ نے طریقہ بتایا کہ میرے دوستو ایسی تربیت کی ہے، بادشاہوں کی، جو بادشاہوں کا جبر تھا اس کو توڑا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلمتیں مٹ جاتی ہیں، روشنیوں کا نور چھا جاتا ہے۔ میرے دوستو پھر کیا ہوتا ہے؟ کفر مٹ جاتا ہے، اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، توحید کے ڈنکے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو پھر کیا ہوتا ہے؟ روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں۔ پھر ایسی آپ نے اپنے لوگوں کی، اپنے دوستوں کی اصلاح کی ہے، تربیت کی ہے۔
کہ میرے دوستو جنہوں کو بولنے کا انداز نہیں آتا تھا، جنہوں کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، پھر وہ ایسے تربیت یافتہ بنتے ہیں کہ میرے دوستو ایسے تربیت یافتہ بنتے ہیں کہ وہ چلتے عرب کی زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ میرے نبی نے ایسی تربیت کی ہے میرے دوستو، پھر ایسی تربیت کی جو بولنا نہ جانتے تھے، گفتگو کرنے کا طریقہ نہ جانتے تھے میرے دوستو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کا دور آتا ہے میرے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی زمین پر اپنی رائے دیتے ہیں۔ وہ بھی ٹائم آتا ہے جو بتوں کو پوجنے والے، غیر اللہ کے آگے جھکنے والے میرے دوستو، جب میرے نبی مکرم پیغمبر انقلاب نے جب اپنا آ کر انقلاب برپا کیا میرے دوستو، وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو رائے عرب کی زمین پر دیتے ہیں اور اللہ عرش سے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے میرے دوستو۔ اللہ نے ایسا پھر مقام بنایا، پھر کیا کہنے میرے دوستو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو میرے حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حضرت عمر فاروق حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد حضرت عمر اس کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، اے پتھر، اے حجر اسود، مجھے علم ہے تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، میں یہ جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے، میں تجھے پتھر ہونے کے ناطے نہیں تیرا بوسہ نہیں لیتا، میں نے تیرا بوسہ نفع نقصان کی خواہش رکھ کے نہیں کیا، بلکہ میں نے تیرا بوسہ اس لیے کیا ہے کہ میرے پیارے محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ نے تیرے بوسے لیے ہیں۔ وہ پتھر میرے دوستو وہ پتھر جس پتھر کو میرے دوستو آسمانوں سے بھیجا گیا، وہ پتھر جس کا ابراہیم خلیل اللہ نے بوسہ لیا میرے دوستو، وہ پتھر جس کا اسماعیل ذبیح اللہ نے بوسہ لیا، وہ پتھر جس کو یعقوب علیہ السلام نے جس کا بوسہ لیا، وہ پتھر جس کو یوسف صدیق اللہ نے جس کا بوسہ لیا، وہ پتھر جس کو موسیٰ کلیم اللہ نے جس کا بوسہ لیا، وہ پتھر جس کو عیسیٰ روح اللہ نے بوسہ لیا میرے دوستو، وہ پتھر حتیٰ کہ جس کا تاج رسل، سرتاج انبیاء میرے دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بوسہ لیا، اس کو مخاطب کر کے حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے میرے دوستو۔ بتوں کو پوجنے والے میرے دوستو، غیر اللہ کو پوجنے والے میرے دوستو، میرے نبی کی تربیت دیکھیے، میرے نبی کا انقلاب دیکھیے، پیغمبر انقلاب نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ وہ جو بتوں کو پوجتے تھے، جو بیت اللہ میں 360 بتوں کو رکھ کے ان کا طواف کیا کرتے تھے، ہر روز نئے بت کی پرورش، نئے بت کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر روز نئے بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ نے ایسا نبی محترم کے ذریعہ سے اس عرب میں ایسا پیغمبر انقلاب نے انقلاب برپا کیا ہے کہ میرے دوستو وہاں پر غیر اللہ کے آگے جھکنے والے وہ پتھروں کو یہ بات کہہ رہے ہیں، اے پتھر، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ بول کر بتلائیے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟
اللہ ہے۔ وہ پتھروں سے کہہ رہے ہیں میرے دوستو یہ تھے اصحاب، یہ تھے میرے نبی کے تربیت یافتہ، یہ میرے نبی نے انقلاب برپا کیا، یہ میرے پیغمبر انقلاب کا انقلاب تھا کہ میرے نبی نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ میرے دوستو خود نہ تھے جو راہ پر وہ لوگوں کو سیدھے راہ پر لگانے لگ پڑے، خود نہ تھے جو راہ پر وہ لوگوں کے ہادی بن گئے۔ کس کی نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے دوستو ایسا انقلاب آیا۔ اب دیکھیے میرے نبی کی تربیت دیکھیے، میرے نبی کا انداز دیکھیے، میرے نبی کی تبلیغ دیکھیے۔ میرے دوستو جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کے میدان میں میرے دوستو صحابہ اکرام ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، جنگ کا عالم ہے۔ میرے دوستو جنگ کے بعد میرے صحابہ نے ایک صحابی سے کہا یہ پانی کا گلاس مجھے دو، مجھے پانی پینا ہے۔ وہ صحابی پانی لے کر ایک صحابی کے قریب پہنچتا ہے، دوسرے طرف سے آواز آتی ہے، دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھے بھی پانی پلانا۔ وہ صحابی پہلے صحابی کہتے ہیں تکلیف میں ہیں، جنگ کے عالم میں ہیں، جہاد کے عالم میں ہیں، آپ کہتے ہیں پہلے انہیں پانی پلائیے۔ جب صحابی وہ ان کے قریب پانی لے کر جاتا ہے تو وہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے مجھے بھی پانی پلائیے گا۔ وہ صحابی ان کے قریب پہنچتا ہے، وہ دوسرے صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ رے اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پانی مجھے بھی پلانا۔ ان کو پلانے کے بعد وہ خیر خواہی دیکھیے، وہ ہمدردی دیکھیے۔ وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھے پانی بعد میں پلائیے گا، ان کو پانی پلائیے گا۔ میرے دوستو وہ صحابی پہلے والے کو پانی پلانے جاتا ہے، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کے ہاں چلے جاتا ہے، وہ واپس دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ موت کا ذائقہ اس کو چکھ لیتا ہے، اس کے پاس بھی موت کا آنا ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں چلے جاتا ہے۔ وہ تیسرے صحابی کے پاس آتا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو میرے نبی کا انقلاب دیکھیے، میرے نبی کی تربیت دیکھیے۔ یہ تھی میرے نبی کی تربیت، زخموں کی تاب تھی۔ میرے دوستو جہاد میں تھے، تب میرے دوستو مارکہ میں تھے، جنگ کا عالم تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن اتنی ہمدردی ہے کہ میرے سے پہلے وہ پانی پیے، اس سے پہلے وہ پانی پیے۔ پانی پلاتے پلاتے وہ پی بھی نہ سکے، اللہ کے ہاں چلے گئے۔ یہ میرے نبی کی صحابہ کی تربیت تھی۔ یہ میرے نبی نے آ کر انقلاب برپا کیا تھا، میرے نبی نے آ کر میرے دوستو ضابطہ اخلاق دیا تھا، یہ خیر خواہی کا پیغام دیا تھا۔ آگے سنیے میرے دوستو، میرے نبی مکرم فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، آپ کا ادنا سا غلام ہوں، آپ کا ادنا سا غلام ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں، کچھ کھا نہیں سکا، مجھے میرے کھانے کا اہتمام کر دیجئے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اے ابو ہریرہ میرے گھروں میں پتہ کرو کھانے کا، میرے گھر میں جا کر کھانے کا پتہ کرو، کھانا کھا لو۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، اس وقت نبی محترم کے مدینہ میں 9 گھر تھے، آپ کے 9 گھروں میں گیا کہ نبی محترم کے گھر سے کھانا میسر نہ ہوا۔ واپس آئے، واپس آ کر اللہ کے نبی کو بتلایا، اے اللہ کے نبی وہاں تو کھانا کوئی میرے لیے موجود نہیں۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی، یار کے لیے، میرے صحابی کے لیے آج کون مہمان نوازی کرے گا؟ مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ میں اس کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کروں گا، کون ہے جو اس کو آج کھانا کھلائے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔
آپ مجھے دعا دیجئے، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ کو لے کر ابو طلحہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جا کر اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں، اے اللہ والی، آج خوش قسمتی کے کیا کہنے، آج خوشی کے کیا کہنے، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، ہاں ہے، میں اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا، اللہ کا مہمان ہے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ وہ کیا کہتی ہے آگے سے، کہتی ہے آج گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے کچھ کھانا پڑا ہے۔ حضرت ابو طلحہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کرمہ والی، اے اللہ والی، ایسا کر وہ بچوں کو بہلا کر بہانے سے سلا دے، اللہ کے نبی کے مہمان کو آج کھانا کھلا، خوش قسمتی کی بات ہے۔ وہ بچوں کو بہلا کر سلا دیتی ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ اپنے گھر والی سے کہتے ہیں کہ جب عرب میں یہ رواج تھا کہ جب مہمان آتا، میزبان بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بتاتے ہیں کہ دیا جلانے کے وقت اب دیا جلانا نہ، اس کو کسی طریقہ سے بجھا دینا، جب بچوں کو بہلا کر سلا دینا، اور میں رات ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ کھانا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میں کھا نہیں سکوں گا، لہٰذا میں ان کو یہ معلوم کرواؤں گا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہوں۔ میرے دوستو، وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کھانا کھا رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ میرے دوستو اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، اپنے لبوں کو ہلاتے ہیں، اپنے لبوں کو ہونٹوں کو ہلاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو محسوس ہو کہ ابو طلحہ کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، کھانا کھایا، رات کو سو گئے، صبح مسجد نبوی میں ابو ہریرہ اور ابو طلحہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد نبی محترم تشریف فرما ہے، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ابو طلحہ کو آواز دی، کہا اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا رات تو نے کیا کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ کہا بتلا دے کیا کیا؟ کہا آپ کے مہمان کو کھانا کھلایا ہے۔ کہا تو نے تو نہیں بتلایا، تو نے تو نہیں بتلایا۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمیشہ، آپ کا چہرہ مسکراتا رہے، کیا بات ہے؟ کہا تو نے تو نہیں بتلایا، تو نے تو یہ نہیں بتلایا، کھانا نہیں کھایا، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میری بیگم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن مجھے ابھی ابھی عرش سے جبرائیل بتا کے گیا ہے، سارا ماجرا بتلا کے گیا ہے۔ اب میرے دوستو دیکھو، عرش پر میرے صحابہ کی یہ بات، یہ میرے صحابہ کا طریقہ دیکھ کر میرے دوستو جبرائیل کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو اپنے تربیت یافتہ کے بارے میں بتاتا ہے، اور میرے دوستو بیوی بھوکی، بچے بھوکے سو گئے، سارے کا سارا گھرانہ بھوکا سو گیا۔ اللہ کے نبی کے مہمان کی تواضع کی، اللہ کے نبی کے مہمان کی خدمت کی۔ میرے دوستو بتلائیے، اللہ عرش پر یہ انداز صحابہ کا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، فرش پر میرا محمد اپنے یاروں کا انداز دیکھ کر خوش ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو یہ تھا میرے نبی کا، پیغمبر انقلاب کا انقلاب، یہ تھا میرے نبی نے انقلاب برپا کیا، یہ میرے نبی محترم نے میرے دوستو اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی، یہ میرے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ آگے سنیے میرے دوستو، جنگ کا عالم ہے، جنگ کا عالم ہے، دو صحابہ، کچھ وقت ملتا ہے، جنگ رک جاتی ہے، کسی مارکہ رک جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے بارڈروں پر اپنے اپنے مجاہدین لگے ہیں۔ میرے دوستو دو صحابہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، میں پہرا دوں گا، میں پہرا دوں گا۔
دونوں اپنی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ اب تو میرے نبی محترم دوسرے سارے صحاب سو جاتے ہیں۔ میرے دوستو ایک صحابی پہرا دے رہا ہے، پہرا دیتے ہوئے جب سارے سو گئے، کچھ حوصلہ افزا سمت میں کام جا رہا تھا۔ وہ صحابی کیا کہتا ہے، کچھ وقت ملا ہے، میں 2 نفل پڑھ لوں، میں اللہ کے آگے سربت سجود ہو جاؤں، میں اللہ کے آگے گر گرا لوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں دشمن کو موقع ملتا ہے، دشمن نے موقع پا کر اس کے تیر کو برسایا۔ صحابی کے تیر آ کر جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آپ نے تیر کو نکالا، نماز نہ توڑی، آپ کے اوپر پھر دوسرے تیر کو برسایا گیا، وہ تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آپ نے نماز کو نہ توڑا، تیر کو باہر نکال دیا، ہاتھ سے پکڑ کر تیر کو باہر نکال دیا۔ تیسرا تیر لگتا ہے میرے صحابی کے جسم پر لگتا ہے، آپ نے تیسرے تیر کو بھی باہر ہاتھ سے نکال دیا۔ آپ نے نماز کو نہ توڑا۔ دوسرے صحابہ کو جب نماز مکمل ہو گئی، میرے دوستو دوسرے اپنے صحابی کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا، جب اس نے دیکھا، کہا اے میرے بھائی، آپ نے جب پہلا تیر لگا کیوں نہ جگایا، کیوں نہ بتلایا، کیوں نہ شور مچایا، کیوں دوسرا لگا کیوں نہ بتلایا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے دوستو وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کیا بتلاؤں، میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، لگ پڑا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، میں نے کہا میں مکمل کر لوں، پھر ہی نماز سے فارغ ہو کر پھر ہی صحابہ کو اٹھاؤں گا۔ یہ میرے صحابہ کی تربیت تھی، جن کی عبادت ایسی تھی۔ میرے دوستو تیر برسائے گئے، نماز کو نہ توڑا، اللہ سے اپنے تعلق کو قطع تعلق نہ کیا۔ یہ میرے نبی کی تربیت تھی، یہ میرے نبی کا ایسا پیار اور محبت تھا، یہ پیغمبر انقلاب نے ایسا انقلاب برپا کیا تھا۔ آگے سنیے میرے دوستو میں آپ کو کیا بتلاؤں۔ میرے نبی حج پر جا رہے ہیں، صحابی بھی ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ ایک صحابی اپنے اونٹ کو لے کر اس کی مہار پکڑ کر، لمبا سفر تھا میرے دوستو، لمبا سفر تھا، تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ میرے نبی کو ذہن میں آیا، آپ نے کہا اے پیارے صحابی، اس اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ، اس کے اوپر سواری کر لو، یا اس کے اوپر بیٹھ کر سواری کر لو۔ وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ وہ صحابی بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، میں کیا آپ کو بتلاؤں، یہ اونٹ تو قربانی کے لیے رکھا ہے، یہ اونٹ تو بیت اللہ کا ہے، یہ اونٹ تو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا ہے، میں اس کی یہ توہین نہیں کروں گا۔ میرے دوستو یہ صحابہ کی تربیت تھی، یہ صحابہ نے میرے نبی سے رہنمائی لی تھی، میرے نبی کی تربیت تھی، یہ پیغمبر انقلاب کا انقلاب تھا۔ اب میرے دوستو ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کوئی عاشق کہتا ہے اپنے آپ کو، میرے دوستو ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کی اصلاح و فکر کریں کہ میرے دوستو ہم اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے نبی پاک کی سیرت کو اپنائیں اور اپنا کر اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں سیرت کو اپنا کر نبی مکرم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ میرے دوستو اب میرے نبی کے افعال کے بارے میں سنیے۔ میرے دوستو میرے نبی تشریف فرما ہیں، میرے نبی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ اتنے میں میرے دوستو حضرت جبرائیل آتے ہیں، نبی پاک کو پیغام ملتا ہے، اے پیارے نبی تیری امت میں، اے پیارے نبی تیری امت میں مردوں کے اوپر سونے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ نبی نے ایسے انگوٹھی اتاری ہے، پھینک دی، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے بھی اتار کر پھینک دی۔ اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ آپ نے انگوٹھی کیوں اتار دی؟ آپ نے انگوٹھی کیوں اتار دی؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ نے انگوٹھی اتاری، ہم نے بھی اتار کر پھینک دی۔ کہا میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ نے کیوں اتار دی؟ کہا اے اللہ کے نبی محبوب سے دلیل نہیں مانگا کرتے، اللہ کے نبی سے دلیل نہیں مانگا کرتے۔ کہا جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہم نے بھی پہن لی،
آپ نے انگوٹھی اتار دی، پھینک دی، ہم نے بھی انگوٹھی پھینک دی۔ یہ میرے نبی کے تربیت یافتہ تھے۔ جیسے نبی محترم نے جو علم، جو بات، جو طریقہ بتلایا، صحابہ نے منوان اس پر عمل کیا۔ میرے دوستو، اس پر عمل کر کے بتلایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی بیان کر رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، آپ نے کہا صحابہ بیٹھ جاؤ، اے میرے پیارے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھتے ہیں۔ دروازے کے قریب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دوستو، ایک قدم اندر ہے، ایک قدم باہر ہے۔ حضرت ابو سعید وہیں پر بیٹھ گئے، ویسے کہ ویسے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو سعید، اے میرے پیارے ابو سعید، تو وہیں جوتی والی جگہ پہ بیٹھ گیا؟ کہا ہے اللہ کے پیارے نبی، آپ کا حکم آ گیا، میں نے سوچا، میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابو سعید کا ایک پاؤں اندر ہے، ایک باہر ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کو وہیں پر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آپ کے حکم کے مطابق بیٹھ گیا کہ میرے سے نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسجد ہے یا یہ جوتوں والی جگہ ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے جہاں میرے نبی کا حکم آنا ہے، ابو سعید نے وہاں پر اپنے سر کو جھکانا ہے۔ یہ میرے نبی کی تربیت تھی، یہ میرے نبی کا انقلاب تھا۔ میرے دوستو، آگے سنیے، میرے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے وصیت کیجئے گا، مجھے کوئی وصیت کیجئے گا۔ آپ نے اس صحابی کی طرف دیکھا۔ میرے دوستو، آپ عظیم حکیم بھی تھے، آپ حکیم بھی تھے، آپ ماہر نفسیات بھی تھے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے کہا لا تسبن احدا، اے میرے پیارے صحابی، آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا، آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا۔ بتا دیا۔ اب وہ صحابی کے موت کا وقت قریب ہے، زمانہ بیت گیا، زندگی گزار لی۔ وہ صحابی موت کے قریب کیا بتلاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے ایک وصیت کی، ایک آرڈر کیا، ایک بات سمجھائی، میں نے منو من اس پر عمل کیا۔ میرے نبی نے کہا کسی انسان کو گالی مت دینا۔ آپ نے انسان کا کہا تھا، میں نے نبی کے حکم کے بعد کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ میرے نبی کا انقلاب تھا، میرے نبی کے تربیت یافتہ تھے، میرے نبی کے باتوں پر عمل کرنے والے تھے، میرے نبی کی باتوں کو منوان تسلیم کرنے والے تھے۔ میرے دوستو، میرے نبی نے ایسی جماعت، ایسی باتیں، ایسے صحابہ کی تیاری کی تھی کہ پھر اللہ نے دنیا میں ہی صحابہ کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ پیغام دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، آپ میرے سے راضی ہو چکے، میں تم سے راضی ہو چکا۔ میرے دوستو، میں تو آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے ایسا عرب میں، ایسا امت مسلمہ کے لیے ایسی رہنمائی فرمائی ہے، ایسی تربیت کی ہے، ایسا اسوہ حسنہ ہے آپ کہ آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے، ہمارے راستے میں کوئی پریشانی حائل نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے، میں تو یوں کہوں گا، میرے نبی کا کردار اعلیٰ، میرے نبی کا اخلاق اعلیٰ، میرے نبی کا جذبہ اعلیٰ، میرے نبی کے جذبات اعلیٰ، میرے نبی کے خیال اعلیٰ، خیالات اعلیٰ، میرے نبی کا قیام اعلیٰ، میرے نبی کا طعام اعلیٰ، میرے نبی کا رکوع اعلیٰ، میرے نبی کا سجود اعلیٰ، میرے نبی کی نماز اعلیٰ،
میرے نبی کا جہاد اعلیٰ، میرے نبی کا جہاد اعلیٰ، میرے نبی کی ازواج اعلیٰ، میرے نبی کی بنات اعلیٰ، میرے نبی کی جماعت اعلیٰ، میرے دوستو میرے نبی کی جماعت اعلیٰ، صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، صورت بہترین ہے، سیرت حسین ہے، صورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے، دیکھو تو واقعتاً آمنہ کا لال ہے۔ سب سے اول ہے جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر خود خدا نے کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ میرے دوستو میرے نبی کو کتاب ملی، کتابوں سے اعلیٰ یار ملے، یاروں سے اعلیٰ نبوت ملی، نبوتوں سے اعلیٰ حکمت ملی، حکمتوں سے اعلیٰ خلق ملا، چاند اور تاروں سے اعلیٰ میرے دوستو معبود ملا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے دوستو اللہ نے نبی محترم کو ایسا بنایا ہے، میرے دوستو میرے نبی کی زبان مبارک لسان اللہ، شفقت، رحمت اللہ، حکم، امر اللہ، سبق، لا الہ الا اللہ، وجود محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، داستان تمہاری پھر بھی نہ ہوگی داستان والو، زندگی باقی ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔